آپ کا حق بنتا ہے میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا میرے حالات ایسے ہیں کہ ایک دن کا کھانا ملتا ہے، دوسرے دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، امیر المومنین ہونے کے باوجود۔ وہ کہنے لگا جناب امیر المومنین ہیں آپ فرمانے کہ جا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، امید ہے وہ تیری مدد ضرور کریں گے۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا، دروازے کو دستک دی تو اندر سے اونچی اونچی آواز سے آواز آ رہی تھی جھگڑے کی۔ آپ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، گھر والوں سے، کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا دودھ بھی میٹھا ہے اور شہد بھی، اگر دودھ پینا ہو تو اکیلے دودھ پیا کرو، دودھ میں شہد نہ ڈالا کرو، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، تم فضول خرچی کرتے ہو۔ یہ اس طرح کا کلام فرما رہے تھے۔ تو جو باہر بندہ سن رہا تھا وہ کہنے لگا یہ کیا میری مدد کریں گے، یہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں دودھ کے اندر شہد ملانے کی وجہ سے، یہ میری کیا مدد کرنے کے۔ حتیٰ کہ وہ جانے ہی لگا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، دروازہ کھولا، وہ جانے لگا، فرمانے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی کام نہیں۔ فرمایا تم نے دروازے کو دستک دی؟ کہاں کیا کام ہے؟ کہنے لگا نہیں کوئی کام، میں نے باتیں سن لی آپ کی، ابھی مجھے کوئی کام نہیں۔ آپ فرمانے لگے اللہ کے بندے ٹھہر تو صحیح، بتا تو صحیح وہ آیا کس کام سے تھا؟ اس نے کہا آیا تو مدد کے لیے تھا، لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے پتہ چل گیا کہ جو بچوں کو نہیں کھلاتا مجھے کیا کھلائے گا۔ کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، میں مقروض ہوں، فلانے شہر سے آیا ہوں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو جب میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں تو آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر، اندر لے کے گئے، کمرے میں بٹھایا، اس کو دودھ بھی پیش کیا، شہد بھی پیش کیا، اور بھی جو کھانا تھا وہ بھی دیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ جب پینا ہو تو شہد نہ کھایا کرو، جب شہد کھانا ہو دودھ نہ پیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، میرے سامنے تو کئی طرح کے کھانے لے آئے ہیں۔ بہرحال اس نے دودھ پیا، جو کھانا کھانا تھا وہ کھایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اس طرح مقروض ہو۔ آپ ایک تھیلی لے کے آئے جس میں اشرفیاں تھیں، اس بندے کو دے دی۔ تو جب وہ جانے لگا نا تو پھر کہنے لگے تم پیدل آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں۔ اندر ایک اونٹ تھا اور اس کے اوپر سامان تھا، سامان بھی نہیں اتارا۔ فرمایا یہ اونٹ بھی لے لو، سامان بھی تیرا ہوا، آئے تم پیدل تھے، اب سفر کر کے اونٹ کے اوپر سواری کر کے اپنے گھر پہ چلے جاؤ۔ جب وہ رخصت ہونے لگا کہنے لگا مجھے بات سمجھ نہیں آئی آپ کی، اپنے بچوں کو آپ دودھ کے اندر شہد ملانے کی وجہ سے ڈانٹ رہے تھے، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، کئی طرح کے کھانے بھی کھلائے، اشرفیوں کی تھیلی بھی دے دی، سواری بھی دے دی، اس کے اوپر سامان